محترم ناظرین، کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ زندگی میں ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے، دعائیں کی جاتی ہیں مگر جواب نہیں آتا، محنت ہوتی ہے مگر کامیابی نہیں ملتی، دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے مگر سکون کہیں نظر نہیں آتا۔ ایسے لمحات میں انسان سوچتا ہے کہ شاید اللہ نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے، یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ آپ کی آزمائش ختم کرنے کے قریب ہوتا ہے، اور جب اللہ کسی انسان کی آزمائش ختم کرنے لگتا ہے تو 5 واضح نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی 5 نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے جو اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ اب آپ کے حق میں فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیات ہمیں ایک بڑی حقیقت سمجھاتی ہیں کہ اللہ کسی بھی آزمائش کو بغیر مقصد کے نہیں دیتا۔ جب ایک مومن کو دکھ، درد، محرومی یا رکاوٹ کا سامنا ہوتا ہے تو دراصل وہ اس کی روحانی تربیت کا مرحلہ ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اللہ دیکھتا ہے کہ بندہ صبر، دعا اور یقین میں ثابت قدم ہے، تب آزمائش ختم ہونے لگتی ہے اور کچھ خاص نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کے دل میں ایک عجیب سا سکون آ جاتا ہے۔ پہلے جو باتیں دل کو توڑ دیتی تھیں وہ اب اتنی تکلیف نہیں دیتی۔ یہ اللہ کا اشارہ ہوتا ہے کہ اب تم نے صبر کا امتحان پاس کر لیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبر روشنی ہے، یعنی جب انسان صبر پر قائم رہتا ہے تو دل کے اندھیروں میں روشنی پھیل جاتی ہے۔ یہ روشنی دراصل اللہ کی رحمت کی آمد کی علامت ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اندرونی سکون آزمائش کے اختتام کی پہلی پہچان بنتا ہے۔ جب آزمائش ختم ہونے لگتی ہے تو دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان کا اللہ سے رشتہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ نماز میں روتا ہے، دعا میں سر جھکاتا ہے، قرآن کی ہر آیت دل کو لگتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ بہت قریب ہے۔ یہ قربت دراصل اس بات کی علامت ہے کہ اللہ بندے سے راضی ہونے لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، یعنی اگر بندہ اچھا گمان رکھے تو اللہ بھی اسی کے مطابق معاملہ فرماتا ہے۔ لہٰذا جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا دل اللہ کی طرف کھینچ رہا ہے، سمجھ لیجئے کہ آپ کی آزمائش ختم ہونے کے قریب ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ جو کام رکے ہوئے تھے وہ آہستہ آہستہ چلنے لگتے ہیں۔ جہاں دروازے بند تھے اب چھوٹی چھوٹی راہیں کھلنے لگتی ہیں۔ ایک دن اچانک کوئی موقع مل جاتا ہے یا کوئی مددگار بغیر کہے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ سب اللہ کے نظام کا حصہ ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا اور جس نے اللہ پر بھروسہ کیا وہ اس کے لیے کافی ہے، یعنی اب اللہ خود بندے کے معاملات سنبھالنے لگتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب رحمت کا دروازہ کھلنے والا ہوتا ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی شکر گزار ہونے لگتا ہے۔ پہلے وہ شکایت کرتا تھا اور اب وہ شکر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صبر دیا، ایمان دیا اور امید دی۔ یہ شکر دراصل اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمت سکون ہے، اور یہی شکر گزاری اللہ کو پسند ہے۔
جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یعنی جب انسان شکر ادا کرنے لگے سمجھ لو کہ اللہ عطا کرنے لگا ہے۔ پانچویں اور آخری نشانی یہ ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک نیا موڑ، نیا آغاز آتا ہے۔ کبھی کوئی نیا رشتہ، نیا موقع، نیا رزق یا نئی راہ کھلتی ہے۔ یہ اللہ کا وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں وہ کہتا ہے، اے میرے بندے، اب میں نے تمہیں تمہاری آزمائش سے نکال دیا۔ یہ نیا آغاز ہمیشہ آزمائش کے بعد آتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے رات کی تاریکی کے بعد صبح کی روشنی۔ اگر آپ اس وقت کسی آزمائش میں ہیں تو گھبرائیں نہیں، شاید آپ اسی مرحلے پر ہیں جہاں اللہ آپ کے ایمان کو آزما رہا ہے، تاکہ کل آپ کو وہ عزت، سکون، رزق اور مقام دے جو کسی اور کو نہیں دیا۔ یاد رکھیں، جتنی بڑی آزمائش اتنی بڑی کامیابی، اور جو شخص صبر کرتا ہے اس کے لیے قرآن کہتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جب زندگی مشکل ہو جائے سمجھ لو کہ اللہ تمہیں چھوڑ نہیں رہا بلکہ تمہیں بلند کرنے والا ہے۔ اگر آپ بھی محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں یہ نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں تو آج ہی نیچے الحمدللہ لکھ کر شکر ادا کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کی آزمائش ختم کرنے کے قریب ہو۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ جو صبر کے سفر میں ہیں وہ بھی امید نہ چھوڑیں۔ آخر میں یہی دعا ہے، یا اللہ ہمیں صبر، یقین اور اپنی رحمت کے قابل بنا دے، آمین۔